السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان کا سوشل میڈیا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے خطرات کی زد میں ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزننگ فیک نیوز یا جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلانا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ آگے سیاسی جماعت ہے اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جی ہاں، وہی تحریک انصاف جس کی سب سے زیادہ پریزنس اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے، وہی تحریک انصاف سب سے زیادہ فیک نیوز پھیلا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سوشل میڈیا جو ہے اس کے وجود کو شاید خطرات لاحق ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں سے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست وجود کھو رہی ہے۔ اب یہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں یا افواہیں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی مثال یہاں سے لے لیں کہ آج ہوا یہ کہ ایک من گھڑت آبزرویشن سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی، اور اس من گھڑت سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی سٹیٹمنٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے۔ اور وہ تھی کیا، وہ من گھڑت اور یا اپنی طرف سے خود سے ایک آبزرویشن کریٹ کی گئی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا جناب کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو یا خان صاحب کو جو ہے وہ پیر کے دن پیش نہ کیا گیا تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ آبزرویشن جسٹس بابر ستار کے نام سے منسوب کر کے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی، اور پھیلانے والوں میں پیش سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا وہ لوگ جن کی تحریک انصاف سے وابستگی رہی ہے یا بھی ہے۔ یہی آبزرویشن ایگزیکٹلی 29 دسمبر کی شام 6:50 کے اوپر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر کے کی، اور اس میں انہوں نے بابر ستار صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ایک کیس میں یہ کہا ہے کہ اگر پیر والے دن عمران خان کو پیش نہ کیا گیا تو میں ان کی رہائی کا حکم دے دوں گا، اور اس سے عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا منصوبہ پھر کریٹ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ ججز جو ہیں وہ کچھ ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اور پھر اس کو ریلیٹ کیا گیا جو کیسز جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ان کو بنیاد بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیں یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ان ججوں کو چھٹیوں کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے پھر اسی جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہی اس من گھڑت اور بے بنیاد آبزرویشن کو بنیاد بنا کر جناب ایک ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار کے اس حکم کے بعد انہیں چھٹیوں کے اوپر بھیج دیا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے کورٹ رپورٹرز نے اس کو کلیریفائی بھی کیا کہ نہ ہی جسٹس بابر ستار نے کسی کیس میں یہ آبزرویشن دی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا حکم دیا ہے، اور نہ ہی جسٹس بابر ستار کے سامنے عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس زیر سماعت ہے جسے وہ سن رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبر آئی کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان یہ چھٹیوں کے اوپر جا رہے ہیں 1 جنوری سے لے کر 9 جنوری تک۔ تو پھر اس کہانی کو مزید ہوا دی گئی اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ جسٹس بابر ستار جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں یہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، تو اس کو پھر اس کڑی کو ریلیٹ کیا گیا کہ ان کو جیسے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید زبردستی ان کو چھٹیوں کے اوپر بھیج دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف واضح طور کے اوپر اپنا کیس جو ہے وہ خراب کر رہی ہے، جان بوجھ کر ان ججز کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے۔
اب چھٹیوں کے حوالے سے بھی پھر جو کورٹ رپورٹرز ہیں انہوں نے کلیریفائی کیا، اور اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 دسمبر 2023 کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک انتظامی آرڈر جاری ہوا تھا، جو 21 دسمبر کو جاری ہو چکا تھا، جس میں تمام ججز کی چھٹیوں کا شیڈیول تھا، وہ پھر جاری کیا گیا۔ اب اس میں بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں وہ 24 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک چھٹیوں پہ ہیں، اور ان 5 ججز میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، اور جسٹس ارباب محمد طاہر، اور جسٹس سمن رفت امتیاز جو ہیں، یہ وہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک جو ہیں وہ چھٹیوں پر تھے۔ اور اس کے بعد جو 3 ججز جنہوں نے اب آگے چھٹیاں کرنی ہیں سیکنڈ مرحلے میں، اس میں جسٹس بابر ستار 1 دسمبر سے 8 جنوری تک چھٹیوں پہ ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 1 جنوری سے 9 جنوری تک چھٹیوں کے اوپر ہیں، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ 1 جنوری سے لے کر 8 جنوری تک چھٹیوں کے اوپر ہیں۔ اور لیکن جس طرح کا بیانیہ بنایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور جس طرح کی من گھڑت کہانیاں بیان کی گئیں، اس سے جو ہے وہ یہ صورتحال تھوڑی عجیب ہوئی، اور اس طرح سے یہ کوشش کی گئی، اور یہ ایک طرح سے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ کیونکہ عمران خان کے حوالے سے کچھ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، اور اس وجہ سے جو ہے کہ کسی نے جو ہے وہ ان ججز کو چھٹیوں کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ اس طرح کی کہانیاں بیچی جا رہی ہیں، لیکن یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بے بنیاد کہانیاں گھڑی گئی ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہی شہباز گل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے بیرون ملک جانے کے اوپر جو ایک ایوییشن کا لیٹر سامنے آیا تھا، اس کے اوپر بھی تحریک امیز مہم کا نہ صرف حصہ رہے، پیش رہے، بلکہ انتہائی نامناسب ٹویٹ بھی انہوں نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد FIA کے حوالے سے کچھ خبریں بھی سامنے آئیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین چلائی گئی، اس میں ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف اس میں پیش تھی، اور یہی شہباز گل صاحب کا نام بھی اسی فہرست میں آتا ہے، وہ بھی ان ٹویٹس کرنے والوں میں شامل تھے، جس میں اس طرح کا گھناؤنا الزام بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے اوپر لگایا گیا کہ جیسے انہوں نے کچھ منی لانڈرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ خود کو استثناء دلوایا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور پھر جب سپریم کورٹ میں بعد میں اس کو کلیریفائی کیا تو پھر اس کے بعد صورتحال واضح ہوئی، لیکن وہ ریکارڈ کے اوپر وہ ٹویٹس شہباز گل کی آج بھی ہیں، اور جو ابھی بابر ستار صاحب جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے جو بے بنیاد یا ایک اپنے سے اختراع کی گئی ایک کہانی گڑھی گئی کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر پیر تک عمران خان کو پیش نہ کیا گیا تو ہم ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیں گے۔ یہ اس طرح کی کہانیاں بیچی جا رہی ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان اگر سوشل میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا تو اس کا الٹیمیٹلی سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کس طرف ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔